اہل کتاب کی طرف سے یہ سوالات پوچھے گئے۔ دوسرا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم ڈسکس کر چکے، وہ جیوز اور کرسچنز دونوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسرا آج آخری واقعہ آئے گا ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق، جو اسپیسیفکلی یہودیوں کے لیے بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے۔ ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہیں اس بادشاہ سے متعلق صحیح علم نہیں تھا، یعنی آج سے 150 سال پہلے تک جب تک کہ ذوالقرنین بادشاہ کا مجسمہ دریافت نہیں ہوا تھا ایران سے، اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے۔ بعض پرانے لوگوں نے اسکندر اعظم کو ذوالقرنین ڈکلیئر کر دیا کیونکہ وہ بھی قبل از مسیح تھا، لیکن اس کا تو کوئی کردار موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، وہ تو مشرک تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند مختلف بادشاہوں کے حوالے سے لوگوں نے لکھا، لیکن کسی کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا۔ یہ جس ایرا میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق وہ انفارمیشن حاصل ہے جو پچھلے آلموسٹ 1250 سال تک کسی کو نہیں پتا تھی، جب تک کہ کھنڈرات نہیں ملے تھے ایران کے اندر اور ان میں سے مجسمہ ذوالقرنین کا نہیں نکلا تھا۔ وہ جب نکلا تو پھر پوری ہسٹری سامنے آ گئی، اور سب سے پہلے اس ماڈرن ایرا میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا، اور ان کی ایفرٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اسے ایکسیپٹ کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایکسیپٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث علماء جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، چونکہ وہ بنو امیہ کے حوالے سے کافی سخت موقف رکھتے تھے اور انہوں نے اہل البیت کا مقدمہ بھی لڑا، لیکن یہ بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہوئے۔ آج بھی سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر تقسیم کی جاتی ہے احسن البیان، وہ ایک پاکستانی اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ کریڈٹ ابوالکلام آزاد کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈ لیا ذوالقرنین اصل میں کون تھا، کیونکہ قرآن میں تو اس کا کریکٹر آیا ہے موحدانہ، اسکندر اعظم تو وہ ہو نہیں سکتا۔ جب وہ مجسمہ نکلا تو اس مجسمے میں ایک ٹوپی تھی جس کے اوپر 2 بڑے سینگ بنے ہوئے تھے، تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ پرشین امپائر کا جو بانی ہے سائرس، کنگ سائرس، کیخورس عربی زبان میں، اور ذوالقرنین جو قرآن میں ذکر ہوا، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے آلموسٹ۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں پر قبضہ ہو گیا، یعنی اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلے آتش پرست لوگ۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت حکومت تھی آتش پرستوں کی، 2 ہی سپر پاورز تھیں، رومن امپائر تھی جس پہ حکومت تھی کرسچنز کی، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے آلموسٹ سمجھ لیں 150 سال پہلے حکومت ہوئی تھی، ورنہ وہ بھی بت پرست تھے۔ 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن بادشاہ تھا جس نے مرنے سے پہلے کرسچینٹی قبول کر لی، اور اس کے بیٹے کانسٹنٹائن 2 نے پھر قسطنطنیہ شہر بھی بنایا اور کرسچینٹی کو پوری رومن امپائر میں نافذ کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کا دین جو ہے وہ رعایا کا دین ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ایک ٹسل شروع ہوگی، ایک طرف خدا کے ماننے والے تھے یعنی رومن امپائر، اور دوسری طرف آگ کی پوجا کرنے والے پرشین امپائر۔ لیکن پرشین امپائر کا سٹارٹ جو ہے وہ ایک مسلم بادشاہ کے ذریعے ہوا تھا جس نے اپنے جوانی کے عرصے میں کسی وقت کے پیغمبر کی صحبت کی ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فتوحات دی۔ اس کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے سر پر ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس پہ 2 سینگ مینڈے کے لگے ہوئے تھے، جو 2 امپائرز کا سمبل تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک۔ مشرق میں بلوچستان تک ان کی حکومت تھی، اور مغرب میں میڈیٹرینین سی جسے آپ بحر روم کہتے ہیں، وہاں تک ان کی حکومت تھی، اور شمال میں ان کی حکومت کوکاف تک تھی۔ اتنی بڑی ان کی امپائر تھی،
اور اس کے سمبل کے طور پر وہ 2 قرن والی ٹوپی پہنتے تھے. قرن کہتے ہیں سینگ کو, اسی کی وجہ سے ذوالقرنین 2 سینگوں والا. یہ ان کا ایک آنری نیم تھا. بیسیکلی یہ سائرس شاہ یا کیخورس بادشاہ ہیں جنہوں نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے آلموسٹ 1000 سال پہلے. تو یہ وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کو ایک نفع ملا. اور وہ نفع کیسے ملا؟ اسی لیے ان کے ہاں اس کی بڑی عزت تھی کہ جب پہلا زوال آیا, جو سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 عروج اور 2 زوال بنی اسرائیل پر آئے. پہلا زوال جب آیا تو نیبوکیڈ نظر, نمرود جو بادشاہ تھا, وہ بیبیلونیا میں یعنی بابل جو شہر تھا وہاں عراق میں 1,33,000 یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا, اور 1,33,000 یہودیوں کو اس نے یروشلم میں ایک دن میں شہید کر دیا. ظاہر ہے اس وقت تو مسلمان ہی تھے, ہم شہید ہی ان کو کہیں گے, وہ کافر تو نہیں تھے. 1,33,000 یہودیوں کو قید میں رکھا اور آلموسٹ ان کی یہ قید 125 سال تک چلی. اسی دوران ان میں انبیاء بھی پیدا ہوتے رہے, لیکن یہ غلامی کا دور تھا. اور پھر سیدنا عزیر علیہ السلام, جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا اسی دوران, ان کی دعوت توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی, اور ذوالقرنین بادشاہ نے, جو اس وقت صرف ایران کا حاکم تھا, عراق پر حملہ کیا اور نیبوکڈ نظر کو قتل کر دیا. اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اسی نیبوکڈ نظر نے یہودیوں کو قید میں رکھا ہوا تھا, جس طرح کی غلامی بنی اسرائیل کاٹ رہے تھے فرعون کے انڈر, ان سے کام لیے جاتے تھے. اس نے ان کو آزاد کیا کہ ٹھیک ہے دوبارہ بیت المقدس چلے جاؤ اور اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرو. پھر انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا, اور یہ ان کا پھر دوسرا عروج شروع ہوا, جس کا زوال پھر نبی الاسلام کی پیدائش سے آلموسٹ 500 سال پہلے 70 عیسوی میں ٹائٹس نے, جو رومن ایمپرر تھا بت پرست, اس نے یروشلم کو تباہ کیا اور ایک دیوار باقی چھوڑی جو ویلنگ وال آج تک موجود ہے. اور ڈائسپورا ان کا شروع ہوا انتشار. 1917 میں ان کو بالفور ڈکلیریشن ملی ورلڈ وار 1 کے بعد, اور پھر ورلڈ وار 2 کے بعد تو یورپ نے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے مسلمانوں پہ ان کو مسلط کر دیا اور فلسطین کا علاقہ دے دیا, اور آج اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے, ورنہ ان پہ بڑا مشکل وقت تاریخ میں رہا ہے. تو یہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا یہ ہیرو مانا جاتا تھا یہودیوں کے ہاں, کہ اس کی وجہ سے ان کا دوسرا عروج شروع ہوا, کیونکہ اس نے ان کو غلامی سے نجات دی. اسی لیے وہ نبی الاسلام سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. یہ تو وہ پہلو تھا جو یہودیوں کے لیے امپورٹنٹ تھا. مسلمانوں کے اعتبار سے چونکہ اکثر آپ کو پتا ہے جدید جو محققین ہیں وہ تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے, تو ان کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا. یہ 2 قومیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, چوتھا تو کافر تھا, وہ تو مارا گیا. 3 جو مسلمان تھے, حام, سام اور یافث. حام کی اولاد جو ہے وہ یہ آپ کو افریقن جو نظر آتے ہیں. سام کی اولاد یہ جو وسط ایشیا کے لوگ ہیں, عرب کے لوگ ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہیں, یعنی جو ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام کی اولاد سے تھے, نبی الاسلام بھی اور یہودی بھی. اسی لیے سیمیٹک کہا جاتا ہے. یہودیوں کے خلاف کوئی بھی مہم چلے کہتے ہیں جی اینٹی سیمیٹک ہے, حالانکہ سیمیٹک ہم بھی ہیں, ہم بھی اولاد ہیں ماننے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. اور یافث جو ہے ان کی اولاد ہیں یہ چائنیز اور پلس گورے لوگ اور رشینز. یہ 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی. یافث جو ہے اس کی اولاد میں 2 قبائل ہیں, یاجوج اور ماجوج, گوگ مگوگس ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے. اور ان کے والے سے مختلف جو آج کل کے جدید مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو چائنیز ہیں یہ وہ قومیں ہیں, کیونکہ یہ بھی اسی یافث کی اولاد میں سے ہیں. اور دوسرے یہ گورے بھی, تو دیکھیں یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں. پہلے برٹش امپائر نے دنیا پہ حکومت کی, اب چائنا جو ہے وہ لیڈنگ اکانومی بننے جا رہا ہے. اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں.
ظاہر ہے یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، میں بھی اس طریقے سے ہو، لیکن قرآن و سنت میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ فٹ ان بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر جو تفصیلاً حدیث موجود ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے، ایک تو وہ حدیث ہے مشہور صحیح مسلم کی کہ قیامت کی 10 نشانی ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج 2 قوموں کا کھلنا ہے، اور دوسری جو مسلم شریف کی تفصیلاً حدیث ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم دجال کا قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، جہاں سے گزریں گے پانی پی جائیں گے، کھیتیاں برباد کر دیں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان کے فتنے سے بچانا مشکل ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، وہ وہاں پر لے کے چلے جائیں گے، یہ باقی دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کوئی کیڑے پیدا فرمائے گا، کوئی وائرس ہوگا، وہ مارے جائیں گے۔ اور پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور ان کے جو تیر ہیں وہ 7 سال تک مسلمان ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ صحیح مسلم میں پوری تفصیلاً حدیث موجود ہے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ دجال کے قتل کے بعد کھولی جائے گی۔ اس کی بھی تعویل جدید مفکرین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا ہے، پہلے یافس کی جو یہ اولاد ہے یورپین اور امریکن، ان کو مسلمان شکست دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، چائنیز اس وقت تک نیوٹرل ہوں گے، اور پھر چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، کیونکہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی سے جنگ نہیں لڑتے، لیکن اینڈ پہ یہ بھی نکلیں گے۔ اور دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، مگرمچھ ہے تو وہ کھا جاتے ہیں، مینڈک وہ کھا جاتے ہیں، سانپ وہ کھا جاتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی دیوار ہے فزیکلی تو وہ تو گر چکی ہے۔